الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کی. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. واجب الاحترام محترم سامعین، جمعے کے حوالے سے مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضری کا اور آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس مجلس کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور مجھے صحیح اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. معافی ضمیر کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور 11 مہینے کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک مومن کو، ایک عاشق کو اس کا انتظار ہوتا ہے. کیوں جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک عاشق کے سینے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. کیوں اس مہینے میں کائنات کا دلہا مبعوث ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد ساعت مبارکہ ہے اس مہینے میں ہوئی ہے، اور ایک مومن کے سینے میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. دنیا انتظار کر رہی تھی، زمانہ جاہلیت تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جو زمانہ گزرا ہے اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں، کہ تقریباً 600 سال کا زمانہ گزرا ہے کہ جس میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا ہے. تو جس کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے، لوگوں کے اعمال اتنے بگڑے اور اخلاق اتنے بگڑے کہ کوئی ایسا گناہ نہ تھا جس میں وہ ملوث نہ تھے، حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو ایسے وقت میں ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا کہ کوئی راہ دکھانے والا، کوئی اللہ کا نبی آئے جو صحیح راہ دکھلائے. ہر طرف انتظار تھا. آسمان کو انتظار تھا کہ آسمان کے نیچے کوئی موحد اور اللہ کو پکارنے والا آئے اور اللہ کی صدائیں لگائے. زمین کو انتظار تھا کہ زمین کے اوپر کوئی سجدہ کرنے والا نہ تھا، کہ کوئی آئے اور بتوں کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرے. اسی طرح ایک یتیم کو انتظار تھا کہ اس کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں تھا. اسی طرح ایک بیوہ کو انتظار تھا کہ وہ بے سہارا ہو چکی تھی. بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور 571 عیسوی سوموار صبح صادق 12 ربیع الاول کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی، جس کو میلاد النبی کہتے ہیں. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کے آمد مبارک، کہ آپ آئے اور اس دن کائنات کا دولہا مبعوث ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور آج کی جو ہماری مجلس ہے، اور میں آج کی مجلس کا عنوان دوں گا کہ ذکر میلاد مصطفیٰ، کہ حضور آقا کریم کی محبت میں اور آپ کی پیدائش اور آپ کی محبت، آپ کی آمد پر ہم ذکر کریں گے اور اس کا تذکرہ کریں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے. آج ہم خوشی کا اظہار کریں گے کہ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ حضور آقا کریم کا ذکر تو ایک ایسی کستوری ہے کہ چھیڑتے جاؤ تو خوشبو پھیلتے جائیں گی. کستوری کو ہاتھ لگاؤ تو خوشبو پھیلتی جائیں گی. اور حضور آقا کریم کا نام بھی اتنا مبارک نام ہے اور اتنا میٹھا نام ہے اور اتنا پیارا نام ہے کہ سعید انور وہ بڑے شاعر گزرے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ حضور آقا کریم کا نام لبوں پہ آئے تو منہ میٹھا میٹھا ہو جائے. اور حضور آقا کریم کا نام ہم جب لیتے ہیں تو دونوں ہونٹ آپس میں 2 مرتبہ بوسہ لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی کہ محمد کتنا پیارا نام ہے. تو اسی لیے جو قریش کے جو سردار تھے ایک دفعہ وہ جمع ہوئے بیٹھے آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے ارے یارو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد لیتے ہو اور آپس میں عیب لگاتے ہو. تم اہل زباں ہو, تمہیں پتہ ہے کہ محمد کا معنی کیا ہے. میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ محمد کا معنی کیا ہے کہ جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو, تعریف کی بھی انتہا ہو جائے لیکن حضور آقا کریم کی تعریف کبھی ختم نہ ہو, اس کو محمد کہتے ہیں. تو اہل عرب کہنے لگے ارے یارو تم اہل زباں ہو, تمہیں پتہ ہے کہ محمد بھی کہتے ہو اور پھر عیب لگاتے ہو, سب تو شتم کرتے ہو. تو آپس میں معاذ اللہ اور نعوذ باللہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے ہم مزمم کہیں گے. جیسے آج لوگ بگاڑ کے کسی کو نام دیتے ہیں نعوذ باللہ مزارک ہے, یعنی سب سے برا. مزمم کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو کسی نے آ کے کہا کہ حضور آقا کریم یہ عرب اس طرح گالیاں دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت برجستہ فرمایا کہ یلعنون, وہ لفظ میرے ذہن سے نکل گیا ہے کہ یذممون مذمما, اس طرح کا کچھ ہے. ویلعنون مذمما یشتمون مذمما, یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا وہ کسی مذمم کسی برے آدمی کو, کسی مذمم کو وہ گالیاں دے رہے ہیں, کسی مذمم کو وہ لعنت بھیج رہے ہیں, لیکن میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا ہے. میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کس کو کہتے؟ رضا ثاقب مصطفی صاحب فرماتے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ. کہ محمد وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو. قلم ٹوٹ جائے, کاغذ ختم ہو جائے, لیکن محمد کی تعریف کبھی ختم نہ ہو. تعریف کی بھی اپنی تعریف سمٹ کے رہ جائے, لیکن حضور آقا کریم کی تعریف کبھی ختم نہ ہو, اس کو محمد کہتے ہیں. اور یہ شاعر پاکستان کا جو بڑا شاعر, کیا نام ہے اس کا, سب جو گزرے ہیں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, وہ کیا کہتے ہیں کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی ختم نہ ہوا. حضور آقا کریم کے بارے میں فرماتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی ختم نہ ہوا, زندگیاں ختم ہو گئی, قلم ٹوٹ گئے. اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی, ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ میں بے شک حضور آقا کریم کی شان میں تعریف, آپ کی تعریف میں اشعار کہتا ہوں, لیکن میں اس لیے اشعار نہیں کہتا ہوں کہ آپ کی تعریف کروں, آپ کی تعریف میں اشعار نہیں کہتا ہوں, بلکہ میں اپنے اشعار میں حضور آقا کریم کا نام رکھتا ہوں تاکہ اشعار میں حسن پیدا ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے, سبحان اللہ العظیم, کہ میرے اشعار میں حسن پیدا ہو جائے, اس لیے میں حضور آقا کریم کا نام لیتا ہوں. چلیے آگے یہ جو میں نے کہا کہ آج آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اسی نسبت سے بیٹھے ہیں کہ حضور آقا کریم کی جو ولادت باسعادت ہے اس کا ہم کچھ اپنے حسب توفیق ذکر کریں گے, اور اس ذکر کرنے میں کیا فائدے ہیں اور ایمانی کیا تقاضا ہے, اور حضور آقا کریم نے کیا فرمایا ہے. ذرا آپ مدینہ طیبہ کی طرف چلے کہ مسجد نبوی ہے, صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور کیا گفتگو کر رہے ہیں
आपस में सहाबा यही गुफ्तगू कर रहे थे कि अरे यार हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर कितना बड़ा करम किया है, एहसान किया है कि हजूर हमें मिल गए। दुनिया ने इंतजार किया, नबियों ने इंतजार किया, दुआएं की, लेकिन ये दुआ हमारे हक में कबूल हुई, हमें हजूर मिल गए। तो इतने में हजूर आका करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारका से बाहर तशरीफ लाए और आके फरमाया सहाबा से, मा अजलसकुम, ए मेरे सहाबा तुम क्यों बैठे हो, तुम्हारा बैठने का मकसद क्या है? तो सहाबा अर्ज करने लगे कि जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही, नहमदुल्लाह नज़कुरुल्लाह व नहमदुल्लाह अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह की हम्द व तारीफ कर रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें दीन इस्लाम की हिदायत दी, दीन इस्लाम की नेमत से हमें नवाजा, और इस बात पे हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप हमें मिल गए। सुभान अल्लाह, आप हमें मिल गए। सहाबा खुशियां मना रहे और शुक्र अदा कर रहे। तो उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या तुम हलफ उठा सकते हो तायद के लिए, इस बात को मजबूत करने और तायद करने के लिए? हालांकि हजूर आका करीम को कोई शक नहीं था, लेकिन फरमाने लगे क्या तुम हलफ उठा सकते हो, कसम दे सकते हो? तो उन्होंने उसी वक्त वो हलफ उठाते हुए कहने लगे कि बेशक हम इसीलिए बैठे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि मैं हुजरा में बैठा हुआ था कि अतानी जिब्राइल, कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए, फअखबरनी अन्न अल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, मुझे खबर दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मलाए आला फरिश्तों में नाज कर रहा है, तुम जो कर रहे हो, और फरमा रहे कि तुम्हारे जो सहाबा जो ये अमल कर रहे, मैं इतना खुश हूँ इस अमल पे, और रब्बुल आलमीन वहां मलाए आला फरिश्तों में नाज कर रहा है, फख्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये फख्र की बात नहीं है कि हजूर आका करीम दुनिया में तशरीफ लाए और हम उम्मती है, क्या हमें फख्र नहीं है? बेशक हमें फख्र है कि ये एक ऐसी नेमत है जिसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, और अगर कोई, और इसमें हम खुश भी हों और खुशी का इजहार भी करें। मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना इलियास दुम्मन साहब दामत बरकातुहुम, पाकिस्तान के बड़े मशहूर आलिम दीन है, वो फरमाते हैं कि शायद कोई अबू लहब से कोई बड़ा काफिर होगा या सबसे बड़ा इब्लीस और शैतान होगा जो खुश नहीं होगा और खुशी का इजहार भी नहीं करेगा। वो फरमाते हैं कि सबसे जो बड़ा शैतान होगा और सबसे बड़ा इब्लीस और सबसे बड़ा जो काफिर है, और हालांकि अबू लहब के बारे में हमें मालूम नहीं है वो कितना बड़ा गुस्ताख था, कितना बड़ा काफिर था। वो कहते हैं कि इससे भी और बड़ा कोई काफिर होगा तो वो खुशी का इजहार नहीं करेगा, लेकिन अबू लहब ने जो खुशी का इजहार किया तो वो भी खाली नहीं गया। उसने खुशी का इजहार किया कि नहीं? अबू लहब है, उसने भी खुशी का इजहार किया, लेकिन वो खाली नहीं गया। तो वाकया लिखते हैं और मशहूर वाकया है, और बुखारी शरीफ में उसका जिक्र है, और तमाम उलमा ने उस पर बात की है। और क्या कहते हैं अबू लहब के बारे में? पता है कि हजूर आका करीम के चचा है, और जब हजूर आका करीम की विलादत बा सआदत होती है तो अबू लहब की एक बांदी थी सुवैबा, तो सुवैबा जाके कहती है कि अबू लहब तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे मरहूम भाई को बेटा हुआ है, तुम्हारे मरहूम भाई को बेटा हुआ है, यानी तुम्हारा भतीजा हुआ है। तो उस वक्त वो बड़ा खुश हुआ, वो अबू लहब बड़ा खुश हुआ। और कैसे खुश हुआ? अपना भतीजा मोहम्मद समझ के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के नहीं। वो कैसा खुश हुआ, आप जरा बात को समझे इंशाअल्लाह। वो मोहम्मद अपना भतीजा समझ के कि मरहूम भाई को बेटा हुआ है, खुश हुआ, और खुशी का इजहार यूं किया कि दो उंगली से यूं सुवैबा की तरफ इशारा करते हुए उसको आजाद कर दिया। बात खत्म हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त सबसे पहले गुस्ताखी किसने की? अबू लहब ने। और वो इतना बड़ा कमबख्त था और इतना बड़ा मुजम्मम और जलील इंसान था कि जिसके बारे पूरी एक सूरत उतरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सूरत उतार दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। सबको पता है
اس کی مذمت میں یہ صورت اتری ہے۔ اب جو واقعہ یہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں اس کو موت آئی، ابو لہب کو کفر کی حالت میں موت آئی، اور موت کے بعد غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ خواب میں ملے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تم پر کیا بیتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ابو لہب وہ کہنے لگا کہ میں عذاب میں ہوں، مجھے سزا دی جا رہی ہے اور میں جہنم میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، پیر کا دن سوموار، جس دن حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت با سعادت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، تو اس دن مجھے عذاب میں تھوڑی تخفیف کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس دن مجھے عذاب میں تھوڑی تخفیف کر دی جاتی ہے اور تھوڑا عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اور میرے ان دو انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، میں پانی پیتا ہوں، پیاس بجھاتا ہوں اور مجھے تھوڑا سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچنے کی بات ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو جزا کا جو سلسلہ ہے، دنیا میں اعمال ہے اور آخرت میں جزا ہے، اعمال کا جزا آخرت میں ہے، لیکن جزا صرف کن کو ملتا ہے؟ جو اہل ایمان ہوتا ہے، جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، اسی کو صرف جزا ملے گی، لیکن کفار کو آخرت میں کوئی جزا نہیں ہے، اگرچہ اس نے احسان کیا، اس نے صدقہ کیا، اس نے نیکی کی، لیکن کفار کو نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، کفار کو نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ ابو لہب کو جو بدلہ ملا وہ اس نیکی کا بدلہ ہے یا حضور آقا کریم کی ولادت پہ جو خوشی کا اظہار کیا اس کا بدلہ ہے؟ اور بے شک یہ بات ظاہر ہے کہ یقیناً اس کو جو بدلہ ملا ہے وہ حضور آقا کریم کی ولادت باسعادت کی محبت، اس محبت کی اظہار میں اس کو بدلہ ملا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، جو بندہ 80 سال کا کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے تمام جو برائی اور غلطیاں ہیں، 80 سال کا کافر ہے، مسلمان ہوا تو ما قبل کے جتنے گناہ وہ سب ختم ہو جاتا ہے، ما قبل کے تمام گناہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ اسلام جو ہے، مسلمان ہونا، یہ اسلام میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ مسلمان ہونا ہے، اور اس کے جو مقابل میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال حبط ہو جاتے اور اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ابو لہب ہے، کفر کے حالت میں اس کو موت آئی، لیکن کفر کی وجہ سے اس کے سارے اعمال حبط ہوئے، وہ جہنم واصل ہوا، لیکن ایک عمل کو کفر بھی حبط نہ کر سکا۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے، ایک عمل جو ہے وہ کفر بھی حبط نہ کر سکا، اور وہ حضور آقا کریم کی محبت میں اور آپ کی میلاد کی خوشی کا جو اظہار اس نے کیا ہے، اس عمل کو کفر نے بھی حبط نہ کیا، اس عمل کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر لیا، اور اس کی وجہ سے اگرچہ وہ جہنم میں ہے لیکن پھر بھی اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اگر ایک کافر پہ یہ کرم نوازی ہے، ایک کافر ہے، وہ بھی گستاخ ہے، سب سے بڑا کافر ہے، تو جو حضور آقا کریم کا جو غلام ہوگا، اگرچہ گنہگار ہوگا لیکن حضور آقا کریم کا غلام ہے، حضور آقا کریم کی امتی ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہوگا، ذرا سوچیے۔ تو اس لیے آج کی جو مجلس ہے کہ اگرچہ ہم اپنے حسب توفیق کے مطابق میں کچھ ذکر کر رہا ہوں، اور اخیر پہ میں ایک بات کہہ کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر لوں گا انشاءاللہ، اور آئندہ جو انشاءاللہ مجلسوں میں اس موضوع کو اور آگے بڑھاؤں گا کہ حضور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں 2 منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں، جب معراج میں تشریف لے گئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بلایا اور آسمانوں کا سیر کرتے ہوئے، اور اسی طرح جو سدرۃ المنتہا اور یہ سارا کچھ عبور کر کے جو عرش معلیٰ پہ پہنچے، اور اللہ کہتے رہے کہ ادنو منی یا حبیب، میرے حبیب اور قریب آتے جاؤ، اور قریب جاتے گئے اور حتیٰ کہ عرش پہ پہنچے،
اور حضور آقا کریم اللہ کے آمنے سامنے بالکل بیٹھے. سورۃ النجم کے اندر پوری تفصیل ہے، ابھی موقع نہیں ہے، لیکن وہاں جب بیٹھے تو حضرت منظور، حضرت پاکستان کے بہت بڑے مشہور محدث ہے بلوچی، منظور بلوچی دامت برکاتہم، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تو 18 سال تک حضور آقا کریم رب العالمین کو دیکھتے رہے. کہتے ہیں دنیا کا نظام تو موقوف ہو گیا اس وقت، دنیا کا نظام نہیں چلا، لیکن جو آسمان کا نظام چل رہا تھا تو فرشتوں نے حساب لگایا کہ 18 سال اپنے رب کو دیکھتے رہے حضور آقا کریم، 18 سال. اور پھر اس کے بعد جو آپس میں گفتگو ہوئی اور ناز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ اے میرے رب، قد جعلت النار لابراہیم، اے میرے رب کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو باغ بنا دیا آپ نے. اور اسی طرح وسخرت الجبال والحدید لداود، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور لوہے کو آپ نے تابع کر دیا. وسخرت الریاح والجن والشیاطین لسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے جو ہوا ہے، شیاطین ہے اور جنات کو مسخر کر دیا، آپ نے ان کے غلام بنا دیے. اور وسخرت البحر لموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے جو سمندر ہے اس کو تابع بنا دیا. فماذا جعلت لی یا رب، اے میرے رب آپ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اور وہ اعلیٰ چیز یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب قیامت تک میرا تیرا نام اکٹھا رہنے والا ہے. جب بھی میرا نام لیا جائے گا تیرا نام بھی لیا جائے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد الرسول اللہ. اے میرے حبیب میں نے تجھے ساری کائنات کا نبی بنا دیا ہے. اور اسی طرح جانور اور حیوانات، نباتات، جماعتات، زندہ مردہ، بر و بحر پر آپ کی نبوت کی چھاپ لگا دیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے، اذان ہو چکی.